آپ سن رہے ہیں انفارمیٹو ٹچ، اور اگر آپ یہاں نئے ہیں تو پلیز فالو کریں۔ آج ہم کچھ اقتباسات دیکھ رہے ہیں۔ یہ صحت مند زندگی کے رہنما کے عنوان سے کسی نے شیئر کیے تھے۔ لگتا ہے کوئی مختصر سی کتاب ہے، شاید مصروف لوگوں کے لیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ اس میں خاص کیا ہے، مطلب عام مشوروں سے ہٹ کر کیا بات ہے جو واقعی کی جا سکتی ہے۔ پہلی نظر میں تو وہی چیزیں ہیں، ورزش، کھانا پینا، نیند، لیکن مجھے لگا کہ شاید زور اس بات پر زیادہ ہے کہ کیسے کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف کیا کرنا ہے۔ جیسے روزانہ 30 منٹ ورزش کا لکھا ہے، پر ساتھ میں یہ بھی کہ اگر وقت نہ ملے نا تو دن میں 10-10 منٹ کے 3 حصے بھی ٹھیک ہے۔ کیا واقعی اتنا آسان ہو سکتا ہے؟ یہ نکتہ اہم ہے کیونکہ یہ مانتا ہے کہ زندگی مصروف ہے، تو گائیڈ کا زور شاید مستقل رہنے پر ہے، بھلے تھوڑا تھوڑا کر کے کریں۔ اور تحقیق بھی یہی کہتی ہے نا، کہ دن میں بکھری ہوئی چھوٹی ایکٹیویٹیز بھی فائدہ دیتی ہیں، خاص طور پہ بیٹھے رہنے کے جو نقصانات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے۔ اچھا، اور کھانے پینے کے بارے میں کیا صرف یہ لکھا ہے کہ سبزیاں کھائیں یا کوئی خاص بات بھی ہے؟ ہاں، کھانے میں ایک دلچسپ بات پانی کی تھی کہ پانی پینا بہت ضروری ہے، صرف پیاس کے لیے نہیں بلکہ دماغی کارکردگی، موڈ، ان سب کے لیے۔ لکھا تھا کہ ہلکی سی بھی پانی کی کمی ہونا تو توجہ دینے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ اور ہاں، پروٹین کا بھی ذکر تھا متوازن غذا میں، خاص طور پر توانائی کو مستحکم رکھنے کے لیے۔ بالکل درست۔ پانی اور پروٹین کا یہ تعلق، اکثر لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ جسمانی توانائی تو ٹھیک، دماغی توانائی کا بھی تعلق ہے ہماری خوراک اور ہائیڈریشن سے۔ اور نیند کا کیا؟ 7-8 گھنٹے تو سب کہتے ہیں، لیکن کیا گائیڈ نیند کے معیار پر بھی کچھ کہتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، حرکت، خوراک، نیند، یہ اصل میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ گائیڈ الگ الگ ٹپس نہیں دے رہا، بلکہ ایک پورے سسٹم کی بات کر رہا ہے۔ بہتر سوئیں گے تو ورزش کے لیے انرجی ہوگی، ٹھیک کھائیں گے تو دماغی حالت بہتر رہے گی۔ یہ ایک آپ کہہ لیں مثبت چکر ہے۔ اچھا، وہ ذہنی سکون کے لیے دعا یا مراقبے کا بھی ذکر تھا، اس میں کوئی خاص بات لگی؟ ہاں، دعا اور مراقبے کے ساتھ مثبت سوچ کا ذکر تھا، لیکن بڑے آسان طریقے سے، کہ دن میں صرف چند منٹ نکال کر اپنی کامیابیوں یا اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی کافی ہے۔ مطلب کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، بس ایک چھوٹی سی ذہنی مشق۔ آپ سن رہے ہیں انفارمیٹو ٹچ، اگر آپ یہاں نئے ہیں تو پلیز فالو کریں۔ یہ عملیت پسندی، یہ اس گائیڈ کی خاص بات لگ رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کرنے والے کام جنہیں روزمرہ میں شامل کیا جا سکے۔ اور یہ ہمیں اس اقتباس پر لاتا ہے جس کا ذکر تھا، جسم کی حفاظت عبادت کے قابل دل و دماغ کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ بات ان سادہ مشوروں کو ایک گہری سطح پر لے جاتی ہے۔ بالکل، مجھے بھی یہ اقتباس بہت دلچسپ لگا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا خیال رکھنا صرف جسم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دماغ اور شاید روحانی صلاحیتوں کو بھی بہتر بناتا ہے؟ میرے خیال میں تو اس کا یہی مطلب ہے۔ یہ جسم اور دماغ کے جو لازمی تعلق ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ ایک صحت مند توانا جسم، وہ ایک زیادہ بیدار، زیادہ فوکس دماغ کی بنیاد بنتا ہے، چاہے وہ عبادت ہو، کوئی تخلیقی کام ہو، یا روزمرہ کی مشکلات کا سامنا کرنا ہو۔ جسمانی صحت ذہنی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ اور وہ جو نعرہ تھا کہ آپ فٹ ہیں تو آپ کا مستقبل بھی فٹ ہے، یہ بھی اسی خیال کو مستقبل سے جوڑتا ہے۔ آج کی صحت کل کے امکانات کی چابی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صحت مند زندگی کا راز شاید بڑی تبدیلیوں میں نہیں ہے، بلکہ روز کی چھوٹی چھوٹی مستقل عادتوں میں ہے۔ چاہے وہ تھوڑی سی ورزش ہو، پانی کا خیال رکھنا ہو، یا سونے سے پہلے اسکرین سے بچنا۔ اور یہ عادتیں صرف جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر بھی ہمیں مضبوط بناتی ہیں۔ یقیناً۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو غور طلب ہے، کہ جب یہ گائیڈ اتنے آسان اور قابل عمل طریقے بتا رہا ہے تو پھر بھی بہت سے لوگ انہیں مستقل اپنا کیوں نہیں پاتے؟ اصل رکاوٹ کیا ہے؟ کیا معلومات کی کمی ہے، وقت کی کمی، یا پھر ترجیحات طے نہ کر پانا؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید خود غور کرنا چاہیے۔ آپ سن رہے ہیں انفارمیٹو ٹچ، اگر آپ یہاں نئے ہیں تو پلیز